جب انگریز آئے تھے تو پنجاب میں جو خواندگی تھی، لٹریسی، وہ اتنی کم نہیں تھی۔ پنجاب نے چھوڑا اپنا آپ ایکتا کے نام پر۔ ایک جنرل وہاں پہ بات چلتی ہے کہ جی ہم تخت لاہور کے غلام ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں جو قائد حزب اختلاف منتخب ہوئے تھے علامہ رحمت اللہ ارشد، وہ صوبہ بہاولپور صوبہ محاذ کے سربراہ تھے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کا میزبان حارث خلیق ایک مرتبہ پھر پاکستان کے 75 برس کے موقع پر، آزادی کے 75 سال، پاکستان کے قیام کے 75 سال کے موقع پر جو یہ پوڈ کاسٹ کی سیریز ہے، جس میں ہم پاکستان کے ادب، سیاست، سماج، ثقافت، کھیل، ہر شعبے سے، ہر ریاست اور سماج سے متعلق ہر شعبے پر گفتگو کرتے ہیں، اسی سلسلے کی، اسی پوڈ کاسٹ کی ایک اور کڑی لے کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور دو نہایت ہی معزز مہمان میرے ساتھ ہیں، اور آج ہماری گفتگو پچھلے 75 سال میں پنجاب کی سیاست اور سماج پر ہوگی، اور جو پنجاب کے مسائل رہے ہیں خاص طور پر، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم پاکستان کی تمام وفاقی اکائیوں میں اس سے متعلق یہ گفتگو کریں، لیکن آج کی گفتگو کا فوکس جو ہے وہ پنجاب پہ ہوگا۔ مگر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پنجاب چونکہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے باقی تینوں صوبوں اور پھر گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، اسلام آباد سب سے جڑا ہوا ہے اور سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا، تو ہم دیگر مسائل جو ہیں جو دیگر صوبوں کے ساتھ رہے ہیں اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ تو دونوں معزز مہمان جو ہیں، امجد سلیم منہاس صاحب بہت ایک ہمارے کہنہ مشق سیاسی کارکن ہیں، پنجاب کی قومی تحریک سے بھی ان کا تعلق رہا ہے اور پاکستان کی محنت کشوں کی تحریک سے بھی ملک گیر انہوں نے کام کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک سانج مطبوعات، سانج پبلیکیشنز ایک ادارہ انہوں نے قائم کیا، اور اس کے تحت انہوں نے پہلے پنجابی میں اور پھر اس کے بعد پاکستان کی دیگر زبانوں بشمول اردو میں کتابیں چھاپنا شروع کیں، اور یہ ایک بہت ہی اہم ان کا ایک کام یہ بھی رہا ہے کہ جو مادری زبانوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے فروری میں، اس میں بھی یہ بہت سرگرم رہے ہیں، اور ایک کنٹریبیوشن ان کا ایک اور لحاظ سے یہ بھی رہا ہے کہ کتابوں کی ترویج اور سیاسی اور ادبی میلوں میں شرکت اور وہاں کتابوں کا پہنچانا، روشن خیال فکر کی کتابوں کا یا لوگوں کے، محنت کشوں کے یا قوموں کے حقوق سے متعلق لٹریچر کا پہنچانا، اس میں بھی انہوں نے بنیادی کام کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ امجد، آپ نے وقت نکالا آج کی اس پوڈ کاسٹ کے لیے۔ اور ساتھ میرے جو دوسرے مہمان ہیں وہ ایک نوجوان وکیل اور شاعر اور فنکار ہیں، سرائکی میں، پنجابی میں، اردو میں ان کا کلام منظر عام پر آ چکا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ جیسے میں نے کہا کہ ایکٹنگ سے بھی ان کا تعلق رہا ہے، مگر پیشے کے اعتبار سے یہ وکیل ہیں احمد بلال مرحوم، بلکہ مرحوم احمد بلال یہ اپنا نام لکھتے ہیں، تخلص یہ پہلے لگاتے ہیں، اور مجھے جوش صاحب یاد آ جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنے نام کے ساتھ بعض اوقات کوئی رقعہ کسی کو لکھتے تھے تو اس میں وہ جوش مرحوم لکھ دیا کرتے تھے۔ تو احمد بلال، مرحوم احمد بلال، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ تو بلال، آپ کی اجازت سے میں ذرا امجد سلیم منہاس صاحب، چونکہ ظاہر ہے کہ ایک سیزنڈ پولیٹیکل ورکر بھی ہیں اور پبلشر بھی ہیں، اور پنجاب کے بود و باش پر، سیاست پر، تاریخ پر ان کی گہری نظر ہے، اور اس سے متعلق، اس موضوع سے متعلق انہوں نے کتابیں بھی بہت چھاپی ہیں، اور پنجابی میں دیگر زبانوں کا جو ادب ہے یا دیگر زبانوں میں چھپنے والی جو علمی اور فکری کتابیں ہیں ان کے تراجم بھی انہوں نے چھاپے ہیں، اور اگر کوئی دوست خریدتا نہیں ہے تو اسے مفت بھی دے دیتے ہیں۔ تو امجد سلیم منہاس صاحب، ذرا تقسیم سے پہلے سے شروع کرتے ہیں کہ جو پنجاب کی جو موجودہ مسائل پر آنے سے پہلے تقسیم کی جو سیاست تھی پنجاب کی، اور جس طرح کا ظلم اس خطے پر روا رکھا گیا، وہاں سے بات شروع کریں، آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ حارث صاحب، آپ کا بھی اور وائس آف امریکہ کا بھی، کہ ہم اتنا سینسٹیو موضوع پر اور خاص طور پر 75 سالوں کے حوالے سے آپ ایک بڑا کمپریہنسو پروگرام لے کر چل رہے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ ایک بہت اچھا ویژن ہے اس کے پیچھے۔ تو جہاں تک ہمیں یہ جو ہمارا آج کا جدید پنجاب ہے، جو خاص طور پر آپ کو یاد ہے کہ جب پنجاب پر قبضہ ہوا ہے تو اس کے بعد پھر یہاں پر ہر طرح کی تبدیلیاں آنا، انگریزوں کا قبضہ 19ویں صدی، جی ہاں 19ویں صدی۔
تو یہ جو ہمارا سب سے بڑا ایشو رہا تھا کہ پارٹیشن سے کوئی 30 سال پہلے ایک بہت بڑی دنیا میں تبدیلی آئی، جس کے نتیجے میں دنیا 2 بڑے کیمپس میں تبدیل ہو گئی۔ 1917 کا روس کا 1917 کا روس کا انقلاب۔ اب جو برٹش ہمارا جو حاکم ٹولہ تھا، اس کے ذہن میں جو اپنے یورپ کے اندر جو تضادات تھے، ایک اس کے علاوہ باہر کا جو بڑا تضاد تھا وہ روسی انقلاب تھا۔ اچھا، اس چیز کا یہاں پر بہت زیادہ اثر پڑا، اور جتنی بھی ملٹرائزیشن برٹش انڈیا میں ہوئی اس کا سینٹر پنجاب تھا جی۔ آپ دیکھیں کہ برٹش آرمی میں جو پنجاب کا جو تھا حصہ، وہ یعنی کہ بہت بڑا تھا، یعنی کہ میجر حصہ پنجاب کا تھا، باقی جو 30% اراؤنڈ جو تھا وہ باقی پورے انڈیا سے فوجی بھرتی ہوئی۔ تو یہ ایک ایسا امبیلنس تھا جس نے بعد میں جا کر کئی شکلیں اختیار کرنا تھی، اور یہ برٹشر کے ذہن میں پورے طور پر تھا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جو آزادی کی جو لڑائی کا جو سینٹر تھا 1947 کی جو ہم نے صبح دیکھی، اس کا سینٹر یہ والا جس پر پاکستان مشتمل ہے اس وقت، یہ نہیں تھا۔ اس کا سینٹر آپ کو جو شمالی ہندوستان ہی اس کا سینٹر تھا جی، یا آپ کے بنگال میں اور پھر ساؤتھ میں آپ چلے جائیں، لیکن اس کے سب سے جو کم اثرات تھے وہ یہاں پر تھے، کیونکہ یہاں پر کسی قسم کی کوئی انڈسٹریلائزیشن نہیں تھی، یہاں پر ایجوکیشن کی جو ریٹ تھا وہ بہت پور تھا، یہاں پر جو بہت بڑا سورس آف انکم تھا وہ فوجی بھرتی تھی، اور اس کے بعد جو یہاں پر نہری نظام آیا، اور اس کے نتیجے میں ایک ایسی حکمران ایلیٹ تیار کی گئی جو مکمل طور پر انگریزوں کو سرو کر رہی تھی۔ یہ اس کی آپ کہہ لیں کہ ڈیموگرافی کی صورتحال تھی جب 1947 آ رہا تھا ہمارے پاس۔ تو اس میں پھر یہ پالیٹکس ساری کی ساری اس ڈیموگرافی کو ذہن میں رکھ کر، اس میں سندھ بھی آ جاتا ہے ذہن میں رکھیے جی، اس میں بلوچستان کے سردار آ جاتے ہیں، خیبر پختون کے خواہ قوانین آ جاتے ہیں۔ تو اس میں کوئی بہت میجر ایسی وہ تبدیلی نہیں تھی اس ڈیموگرافی کے اندر، جو پولیٹیکل فلسفی کے حوالے سے ہم کہیں کہ اس میں آگے کچھ بڑھے۔ یہ ضرور تھا کہ پراسپیرٹی کے حوالے سے پنجاب پر زیادہ فوکس تھا، کیونکہ یہاں پر را مٹیریل، فوڈ اور فوجی بھرتی، یہ 3 چیزوں کو انگریزوں نے بہت زیادہ فوکس کیا تھا۔ اس میں اگر آپ یہ دیکھیں امجد، مجھے آپ کی بات سے میرے ذہن میں آیا کہ جب انگریز آئے تھے تو پنجاب میں جو خواندگی تھی، لٹریسی، وہ اتنی کم نہیں تھی، اور یہ کئی طرح کے یہاں کچھ 6 زبانوں میں یہاں تعلیم دی جاتی تھی، مختلف آشرم تھے، اسکول تھے، یعنی مدرسے تھے۔ انگریزوں نے ایسا کیا کیا؟ یعنی ایک طرف تو ان کی وجہ سے آپ نے کہا کہ یہاں نہری نظام 1890 کی دہائی سے شروع ہوتی ہے، اور وہ کنیل کالونائزیشن جسے ہم کہتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے بڑے لینڈ لارڈز یہاں پیدا کیے، اور جو ان کے باج گزار تھے، اور وہ آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انہی کے باج گزار ہیں، چاہے وہ پنجاب میں ہوں یا سندھ میں ہوں۔ لیکن انگریزوں نے جو کالونائزیشن کا جو پورا تجربہ ہے پنجاب کا، وہ کوئی اتنا جسے کہتے ہیں خوشگوار تو نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ 8 سال مسلسل ریزسٹنس ہوئی ہے پنجاب پر قبضے۔ آپ دیکھیں یہ تو ستلج سے اس پار بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ پلان تھا، یعنی کہ معاہدہ تھا کہ ہم آگے نہیں آئیں گے، رنجیت سنگھ آگے نہیں جاتا تھا ستلج کے اس پار۔ لیکن جب رنجیت سنگھ کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ 8 سال کا مسلسل ایک لڑائی کا دور گزرا ہے کہ جس پر یہ قبضہ کی باقاعدہ کوششیں ہوئی ہیں۔ یہ بالکل درست بات ہے کہ لٹریسی کے حوالے سے پنجاب انتہائی رچ تھا۔ یہ تو یعنی کہ باقاعدہ اب تو اس کے اردو اور پنجابی تراجم بھی ہو گئے ہیں لائٹنر کی بک کے، کہ جس میں لٹریسی کی بات کہی گئی تھی کہ پھر یہ جو انگریزوں نے یہ کہا کہ آپ 1 روپے 8 آنے آپ کو ملیں گے اگر آپ قاعدہ جمع کروائیں گے، 1 روپیہ ملے گا اگر آپ قاعدہ جمع کروائیں گے، اور 4 آنے ملیں گے اگر آپ تلوار جمع کروائیں گے۔
تو زبان کے حوالے سے تو وہ اتنے کانشیس تھے، کیونکہ یہ سب نے انہیں کہا تھا کہ یہ پنجاب میں آ کر آپ کیوں مدر لینگویج کی بجائے اردو آپ لاگو کروانا چاہ رہے ہیں۔ مولانا محمد حسین آزاد اور حالی ظاہر بات ہے وہ پوری تیاری کے ساتھ یہاں انہیں لانچ کیا گیا تھا، تو اس کے پیچھے وہی کلونیل سٹرکچر کہ اس نے پنجاب نے ہمیں کس کس شعبے میں اور کیسے کیسے ہمیں کام دینا ہے جی، یہ باقاعدہ ڈیزائنڈ تھا۔ اس کے لیے جو اسے ہسٹوریکل روٹ سے کاٹنے کی کوشش تھی تاکہ وہ ہوا میں معلق ایک قوم کی طرح نظر آئیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ انگریزوں نے بہت پہلے، یعنی کہ پنجاب پر قبضے سے پہلے ہی ڈیزائن کر چکے تھے کہ ہم نے اس صوبے کو کیسے چلانا ہے۔ اس کے لیے وہ خاص طور پر ڈاکٹر عمران علی کی پنجاب انڈر امپیریلزم، اس نے بہت ساری آنکھیں کھولی ہیں کہ پنجاب اپنی پراسپیرٹی کے حوالے سے وہ چاہے سماجی، معاشی اور سیاسی ہی کیوں نہ ہو، وہ بہت اچھا بہترین ایک پیس پر جا رہا تھا۔ اور پھر 1919 میں ہم جلیانوالہ باغ کا امرتسر میں واقعہ دیکھتے ہیں، مطلب ایک بروٹل ایک ملٹری پولیس ایکشن ہے جس میں سینکڑوں لوگ شہید ہوتے ہیں، تو وہ بھی تو پنجاب میں ہی ہو رہا ہے نا۔ اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کے بعد بھگت سنگھ کو 1924 میں پھانسی دی جاتی ہے، تو یہ سارا جو عمل ہے یہ اگر آپ دیکھیں نا، ایک آج کل میں اس کتاب کا پنجاب 1924 میں نہیں، غالباً 1931 جی ہاں یہ ترجمہ اس کا ہو گیا جیل چٹھیوں کے نام سے۔ یہ بھائی رنبیر سنگھ ایک بزرگ تھے جنہوں نے تقریباً پورے سب کانٹیننٹ کی جیلوں میں زندگی گزار دی، تو وہ یہاں کے ہی تھے، تو یا پنجاب کی بھی تقریباً جو جیلیں تھیں اسے وہ کر چکے ہیں، آج کل ان کے ہم وہ خطوط پر کام کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ریزسٹنس ہے جی، یہ ظاہر بات ہے کہ کسی بھی خطے میں اچانک یا کوئی خود رو نہیں ہوتی، خلا میں تو نہیں ہوتی۔ ہاں وہ ظاہر بات ہے کہ وہ انہیرنٹ قوم کرتی ہے جی، اور وہ اسی ریزسٹنس کی جو کنٹینیوٹی ہوتی ہے، جب بھی کوئی وقت آتا ہے تو وہ پھر پوری طاقت کے ساتھ سامنے آتی ہے۔ آپ دیکھیں نوجوان بھارت سبھا جو ہے، اگر ایک طرف بھگت سنگھ ہے تو NWFP میں ہمارے وہ مولانا کیا نام ہے ان کا، عبدالرحیم پوپل دئی اسے لیڈ کر رہے ہیں، اور عبدالرحیم پوپل دئی چونکہ اسے لیڈ کر رہے ہیں تو وہ اپنے قوم کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو بھائی اس وقت آزادی بڑی چیز ہے یا گائے کا گوشت بڑی اہم چیز ہے۔ تو وہ مسلمانوں کو وہ ایک بڑے مقصد کے لیے تیار کر رہے تھے۔ اور ریزسٹنس کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ اسی وقت سرحدی گاندھی خان عبدالغفار خان بادشاہ کا مرحوم، وہ پیسفلی، یعنی کہ جو گاندھی جی کا فلسفہ تھا وہ اسے یہاں پر کر رہے تھے، لیکن دوسری طرف جو فزیکل ریزسٹنس کا اسکول آف تھاٹ تھا وہ بھی پورے تو وہاں پر موجود تھا، اور پنجاب میں بھی موجود تھا۔ پنجاب میں آپ دیکھیں کیسے کیسے پیس لور تھے جنہوں نے بڑھائی آگے مقصد کو بڑھایا، لیکن دوسری طرف جو ہے فزیکل ریزسٹنس کی بھی بات ہوئی، تو اس پر بھی یعنی کہ بھگت سنگھ نے بھی میں سمجھتا ہوں ریویو کیا جی کہ ٹیررسٹ اور جو موومنٹ ہے وہ جنگ آزادی کو دور تو کر سکتی ہے لیکن اس کے اور بھی کانسیکوینسز ہوتے ہیں۔ تو سب کانٹیننٹ جو ہے اس حوالے سے جو اس نے سب سے بڑی لڑائی لڑی مزاحمت کے حوالے سے، وہ ایک انتہائی پیسفل اور عدم تشدد پر مبنی تھی جی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنی ڈائیورسٹی سب کانٹیننٹ میں، اور خاص طور پر ہمارا یہ جو حصہ ہے جی، یہاں پر دیکھیں کتنی قومیں آباد ہیں جسے ہم پاکستان آج کل کہہ رہے ہیں، تو یہ جو قوموں کی انٹر ڈپینڈنس کا جو تصور آیا ہے، اس میں عدم تشدد کی تحریک کا بہت بڑا رول ہے جی۔ یہ بہت اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے۔ میں آتا ہوں بلال کی طرف، اس کے بعد ہم 47 اور 47 کے فسادات اور پنجاب کی تقسیم پہ آئیں گے اور اس کے اثرات کیا مرتب ہوئے۔ بلال یہ بتائیے کہ آپ کا تعلق سرائیکی وسیب سے ہے، جنوبی پنجاب سے۔ جی بالکل۔ اب آپ وہاں کے رہنے والے ہیں، آپ اسے جو بھی کہنا چاہیں، لیکن آپ کو وہاں کی جو معاشی ابتری ہے اور جو ایک صورتحال ہے، جیسے جب ہم الیکٹیبلز کی بات کرتے ہیں اپنے انتخابات میں کہ کون لوگ ایسے ہیں پاکستان میں جن کا کیپٹیو ووٹ بینک ہے،
جو ان کے علاوہ کسی کو ووٹ دے نہیں سکتے, تو ان کی اگر فہرست بنائی جائے تو ان کی بھی سب سے زیادہ تعداد آپ کے علاقے میں ہے. اس کے بعد جس قسم کی ہمیں وہاں سے, حالانکہ وہ ایک انتہائی زرخیز علاقہ ہے, لیکن جس قسم کی, یعنی ریگستان بھی ہے مگر زرخیز بھی ہے, اور وہاں لیکن جس قسم کی ہمیں یعنی معاشی صورتحال نظر آتی ہے وہ ہمیں پنجاب کے دیگر حصوں میں نظر نہیں آتی. تو اس کی کیا وجوہات ہیں آپ کی نظر میں؟ جی, سب سے پہلے تو اس کی وجہ ہے میرے خیال میں وہ تعلیم کی کمی ہے. تعلیم کی کمی ہونے کے ساتھ ساتھ وہاں مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے بتایا وہ کیپٹو ووٹ بینک ہے لوگوں کا, وہ جو وڈیرا سسٹم وہاں پہ ہے, اصل وہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ سندھ سے انفلوئنسڈ ہے وہ والا سسٹم. جس طرح سے وہاں پہ وڈیرا سسٹم ہے وہ ٹریول کرتا ہوا یہاں پہ آ گیا, لیکن بہرحال اینی ہاؤ جب وہ وہاں پہ پہنچ گیا تو اس کے بعد انہوں نے کوئی اس طرح سے مطلب لوگوں کو جس طرح سے وڈیرے گھیرتے ہیں وہ اس طرح سے گھیرا کہ ایک سیٹ اپ سے باہر نہیں نکل پا رہے. وہ غلامانہ ذہنیت سے ایک تو لوگ ویسے ہی باہر نہیں آ پا رہے وہاں کے, پھر دوسرا یہ ہے کہ ریسورسز کی کمی اس وجہ سے وہاں پہ سمجھی جاتی ہے. عام طور پہ لوگوں میں یہ تاثر وہاں پہ پایا جاتا ہے کہ ریسورسز کی کمی ہمارے پاس اس وجہ سے ہے کہ ہم کیونکہ مرکز سے دور ہیں. ایک جنرل وہاں پہ بات چلتی ہے کہ جی ہم تخت لاہور کے غلام ہیں, جو کہ ڈیبیٹیبل ہے اوبویسلی, لیکن جنرل ایک پرسیپشن وہاں پہ یہ ہے. تو اب اس سے ہوتا یہ ہے کہ ظاہری بات ہے ایک کلاس ہے جنہوں نے یہ پرسیپشن کریٹ کی ہے, اور اسی کے حساب سے جو ہے پھر آگے لوگوں میں یہ بات ٹریول کرنا شروع ہوئی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ایک جنرل سا وہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ دوسری زبانوں کے خلاف, میں یہ سوری کہ یہ بات میں اٹھانا چاہوں گا, کھل کے کریں بات, ہم تو چاہتے ہیں کہ مکالمہ ہو نا. جی بالکل اس میں لوگوں کا آپ ہر ایک کا ایک دوسرے سے اتفاق کرنا تو ضروری نہیں ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. ہاں جی, جو دوسری زبانوں کے خلاف ایک وہاں پہ ہے, سمجھا جاتا ہے کہ ہمیں شاید سنب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مثلاً یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم پہ اپر پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ آ کے حکومت کرتے ہیں, یا جس طرح سے ہے. اوبویسلی یہاں پہ ہمارے علاقے کی اپنی غلطیاں بھی ہیں کہ وہ ہم نے خود کو اس طرح سے ڈیولپ نہیں کیا یا کر نہیں پائے فار آبویس ریزنز, یا جو بھی اس کی وجوہات تھیں. اس سے اب ہوا یہ کہ اب وہاں پہ جو لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ کہ اگر ہمیں علیحدہ صوبہ مل جائے. آپ نے سنا ہوگا سرائکستان کے نام سے ایک تحریک چلتی ہے وہاں پہ. وہ اس طرح سے کہ اگر وہ وہاں پہ علیحدہ صوبہ بن جائے, اس سے ہوگا یہ جو پرسیپشن ہے کہ کیونکہ ہمارے پاس کوٹا سسٹم اپنا علیحدہ سے آ جائے گا, ہماری ریپرزنٹیشن بہتر ہو جائے گی سروسز میں. اس کے علاوہ وہاں پہ اپنا سیکریٹریٹ آ جائے گا, سول سروسز اپنی ہو جائیں گی, اور بجٹ آپ کو ایلوکیٹ علیحدہ سے ہوگا. ہمیں وفاق سے کچھ جو NFC ایوارڈ ملتا ہے اس کے پیسے علیحدہ سے ملا کریں گے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہاں پہ یعنی کہ جو ہے چلتی ہیں خطے میں. اس میں جہاں پہ کافی ساری غلط چیزیں ہو سکتا ہے کہ ہوں, وہاں پہ کافی ساری صحیح چیزیں بھی ہیں. مثال کے طور پہ مرکز سے دور ہونا, اگر مرکز بہت بڑا ہے اور وہاں پہ اس طرح سے نہیں پہنچ پا رہے ریسورسز, تو یہ بہرحال ان اینی کیس ایک جو ہے اس کا پسماندگی کا باعث تو ضرور بنتی ہے یہ بات. اچھا, بلال کی بات کو میرا جی چاہ رہا ہے ذرا سا آگے بڑھاؤں, مگر میں واپس آؤں گا کیونکہ امجد ہمیں لے گئے 19ویں صدی میں. جی بالکل. 1947 پہ آ جاؤں, جی بالکل, جس میں ایک بہت ہی ایک ظالمانہ نوآبادیاتی فیصلہ ہوا اور پنجاب کو تقسیم کیا گیا. کیونکہ اگر جناح صاحب کو, قائد اعظم محمد علی جناح تو تقسیم نہیں چاہتے تھے, نہ بنگال کی نہ پنجاب کی, کیونکہ ان کا تو خیال یہ تھا کہ دلی تک, اور دلی بھی اکثریت 55% مسلمانوں کی آبادی تھی 1947 میں دلی تک, اور دلی پنجاب کا حصہ بھی رہا ہے 1858 سے 1911 تک. تو ان کا یہ خیال تھا کہ پنجاب اور دہلی تو خیر شاید انہیں نہ ملتا, مگر پنجاب تقسیم نہ ہو, اور اس کے لیے انہوں نے جو سکھ لیڈرشپ تھی اس زمانے کی, اس سے کچھ بات چیت کرنا بھی چاہیے اور بات چیت شروع بھی کی, جیسے یونینسٹ سے بھی کی, کیونکہ یہاں تو مسلم لیگ اگر یونینسٹ کے ساتھ الائنس نہ کرتی 46 میں تو پنجاب کا پاکستان میں شامل ہونا ہی مشکل تھا, جس کی طرف آپ نے پہلے اشارہ. لیکن جو عوام پر جو افتاد آئی اور جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کی یعنی عزت, آبرو, مال, جان سب سے گئے, تو وہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں پنجاب پہ؟ نہیں, یہ بہت ہی خوفناک جی. بلکہ 47 کو اگر ہم ایک خاص حوالے سے دیکھیں تو یہ انسانیت کے حوالے سے ایسا جرم اس خطے کے لوگوں سے سرزد ہوا تھا
کہ جب تک ہم ایک اجتماعی کنفیشن نہیں کریں گے، اجتماعی طور پر ہم اسے ایک غلطی نہیں مانیں گے کہ یہ ہم سے جرم سرزد ہوا اور اس کا اعتراف نہیں کریں گے، تو یہ جو ایک ہمیں ایک بڑی اذیت ناک قسم کی صورتحال کا جو تھرو آؤٹ سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس خطے کو، وہ اس کے اثرات کم نہیں ہوں گے جی۔ یہ کیونکہ کنفیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے اصل میں؟ کنفیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو درست کرنا چاہتے ہیں۔ جب آپ تاریخ کو درست کرنا چاہتے ہیں تو فیوچر آپ کا، مستقبل آپ کا پیسفل ہوگا جی، کیونکہ وہ اتنا بڑا کرائم ہے، اتنی بڑی قتل و غارت ہے کہ جب تک ہم ابھی تک خوف زدہ ہیں اس پر بات کرتے ہوئے۔ آپ دیکھیں کہ پارٹیشن کی جتنی بھی کہانیاں لکھی گئی ہیں یہ زیادہ تر پنجاب میں جو ہے ادھر کے پنجاب سے لکھی ہوئی آ رہی ہیں، یہاں اس پنجاب سے اتنی کہانیاں کیوں نہیں لکھی گئیں؟ یہ بہت سوچنے کی بات ہے، کیونکہ وہاں سے جو یہاں سے لوگ جتنی بڑی تعداد میں قتل و غارت کا شکار ہوتے ہوئے وہاں گئے تو وہاں سے بھی تو لوگ آئے تھے نا قتل و غارت کا شکار ہوتے ہوئے، لیکن یہاں سے جانے والوں نے لکھا، لیکن ادھر سے آنے والے جو ہمارے لوگ تھے انہوں نے نہیں وہ لکھا۔ اس کے پیچھے کیا نفسیات تھی؟ کیونکہ وہ جب یہاں پر آئے تو یہاں پر جو قتل و غارت کرنے والے تھے وہ بہت ڈومینیٹنگ سیاست میں اور ریاست میں ان کا شیئر تھا جی، تو وہ اور پھر جو بیانیہ تشکیل دیا گیا وہ ایسا تھا کہ جس میں ہم نے تمام ڈائیورسٹی کو باقاعدہ کل کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، یہ ڈائیورسٹی اور تنوع جس کو ہم نے کل کرنے کی کوشش کی وحدانیت کے نام پر، کہ یعنی وحدانیت کیا اس کو کہنا چاہیے کہ ایک زبان، بھئی یہ تنوع رنگا رنگی۔ اس میں ذرا اب آپ نے جو لسانی سوال پنجاب کا اٹھایا تھا، کیونکہ دیکھیں یہ ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے کہ ایک طرف پاکستان کے جو چھوٹے صوبے ہیں، یا جیسے بلال نے بہت کھل کے بات کی اور میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے، اگر جو بھی کسی کی رائے ہے ہمارا اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، اتفاق ہم کر سکتے ہیں کہ یا جنوبی پنجاب کا جو مسئلہ ہے کہ وہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم تخت لاہور کے زیر نگیں ہیں، حالانکہ تخت لاہور تو مطلب اس کو تو گزرے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا، لیکن چھوٹے صوبوں میں بہرحال یہ تاثر ہے، اور پھر ون یونٹ بنتا ہے اور مغربی پاکستان کا دارالحکومت جو ہے وہ لاہور بنتا ہے، اور تو ذرا اس پہ بھی، اور دوسری جانب یہ کہ پنجاب کی اپنی شناخت، اپنی زبان، اپنی قومی شناخت کا کو ایک جبر کا سامنا ہے، تو ذرا اس پہ ذرا امجد کچھ بات کریں۔ بالکل اس کا بہت برا اثر پڑا ہے، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ یہ اس ڈائیورسٹی کو پہلے دن سے اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جب قائد اعظم نے جا کر کہا کہ یہاں پر اردو اور صرف اردو ہوگی ڈھاکہ، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ علی گڑھ کے جو پرنسپل تھے وہ 46 میں کہہ رہے تھے کہ زبان جناب اردو ہی ہوگی، تو یہ ایسا اچانک نہیں، یہ سلپ آف ٹنگ ایسا نہیں تھا، یہ بائی ڈیزائن تھا کہ ہم نے کس قسم کی ریاست تشکیل دینی ہے، کیونکہ اس نے جو ایک ریجنل اور گلوبل پالیٹکس میں ایک خاص طرح کا رول ادا کرنا تھا جی، اور یہ اس ڈیزائن کے مطابق، کیونکہ آپ دیکھیں کہ 46 میں محمد علی جناح وہ تو کیبنٹ مشن پلان کو تسلیم کر رہے تھے، جس میں وہ زون اے بی سی، جی اے بی سی، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ پہلے ان سے بات کر لیں، اگر وہ مانتے ہیں تو پھر میں بتاؤں گا کہ تاکہ میرے بالکل الٹ نہ ہو۔ تو کانگریس نے جب مان لیا تو جناح نے کہا کہ بالکل جناب ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اب عبدالکلام جب یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک پریس کانفرنس کے نتیجے میں صحافیوں نے پارلیمنٹ کی سوورنٹی کی بات پر بار بار جب سوال کیا تو نہرو نے کہا جی کہ وہ پارلیمنٹ سوورن ہوگی، تو یہ فیصلہ انڈو بھی ہو سکتا ہے، یہ جو زونل اسکیم والا ہے۔ اب جو تقسیم جو میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا نا کہ ہمیں ایک اجتماعی سطح پر اس کی معافی مانگنی چاہیے اپنی پارلیمنٹس کے تھرو، تو وہ اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اس میں کسی کو ہم سنگل آؤٹ نہیں کر سکتے کہ اس تقسیم کا اس تقسیم کے انگریز ذمہ دار تھے، اس تقسیم میں امریکن کا ہاتھ تھا، کیونکہ جو کولڈ وار کے پیریڈ میں امریکن کی جو شرط تھی سیکنڈ ورلڈ وار میں کہ جناب آپ کالونائزیشن نہیں ہوگی، اب فری ٹریڈ ہوگی، لیکن
پنجاب میں اس کا جو اثر پڑا کہ پنجاب میں چونکہ تقسیم کے اثرات اس طرح سے گہرے تھے کہ آپ مائیگریشن کا لیول دیکھیں اور قتل و غارت گری کا لیول دیکھیں، اور اس کا کچھ پتہ نہیں تھا لوگوں کو کہ ہم کیوں موو کر رہے ہیں۔ ہر کوئی جتنے بھی وہ چاہے بیدی ہو یا منٹو ہو یا دیویندر ستیارتھی ہو، یہ سارے لوگ کہتے تھے کہ ہر کوئی یہی کہہ کر جا رہا تھا کہ ہاں پتہ نہیں یہ کیا ہوگا، واپس آئیں گے اپنے اپنے گھر، میں تو تالے لگا کر آیا ہوں۔ میں نے تو ہمسائے کو کہا کہ آپ نے مال مویشی کو پانی شانی پلانا یار، کہیں وہ پیاس سے نہ، یعنی کہ اس حد تک لوگ لوگوں کو یقین ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی ایسی چیز ہونے جا رہی ہے۔ لیکن جو حاکم تھے، چاہے وہ لوکل تھے یا دوسرے فورسز تھے، ایک گلوبل کیپٹل کی لڑائی تھی بہرحال، لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پھر زبانوں کے حوالے سے اور پنجاب کی جو ایک ہیجمونک، جو دوست اس بات کو نہیں مانتے، میں سمجھتا ہوں وہ زیادتی کرتے ہیں، کیونکہ پنجاب نے چھوڑا اپنا آپ ایکتا کے نام پر کہ جناب اردو زبان ہوگی قومی، ایک مضبوط مرکز ہوگا، ایک مضبوط آرمی ہوگی، کیونکہ وہ پنجاب سے ہی بلانگ کرتی تھی۔ جس فیڈریشن کے اندر 90% سے زیادہ ایک صوبے کی آرمی ہو تو وہ پھر کیوں نہیں ایک انریسٹ یا جو چھوٹے صوبے یا جو ڈپرائیوڈ ہیں وہ اپنی جو بھی کمزوری ہیں وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن اپنی محرومیوں کا کسی ایک کو ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں۔ ان کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ پراپر جسٹیفیکیشن موجود ہے۔ اب آپ اس کی جو سب سے بڑی مثال ہے کہ ہم نے 1 یونٹ کو مشرقی پاکستان کی اکثریت کو بلڈوز کرنے کے لیے پیرٹی کا اصول بنا دیا اور چاروں صوبوں کو ایک کر دیا۔ اچھا جی اوکے ہو گیا، برابر ہو گئے جی۔ اچھا جی اب ریسورسز کی تقسیم کیسی ہوگی؟ جی وہ ریسورسز تو جو آبادی کی بجائے جو رقبہ ہے جی وہ میٹر کرتا ہے جی، تو لہذا مغربی پاکستان کا رقبہ زیادہ تھا اور مشرقی پاکستان کی آبادی زیادہ تھی، تو لہذا ہم نے اصول یہ بنایا کہ رقبے کی بنیاد پر۔ اچھا جی جیسے ہی پارٹیشن ہوتی ہے تو بنگلہ دیش بنتا ہے، اور اس کے بعد جب مغربی پاکستان کے چاروں صوبوں کو اپنی اپنی شناخت مل جاتی ہے تو پھر وہ اصول کدھر گیا؟ پھر تو بلوچستان نے پراسپرس صوبہ ہونا تھا، رقبے کے لحاظ سے این ایس سی کے سب سے زیادہ ریسورسز ادھر جانے چاہیے تھے۔ پھر ہم نے کہا نہیں جی نہیں، یہ تو آبادی کی بنیاد پر جی سب سے بڑا آبادی والا صوبہ ہے۔ تو یہ سارے فیصلے کون کروا لیتا تھا؟ جب پاکستان اکٹھا تھا پھر بھی جناب ایک ہی نقطہ نظر کی بات ہوتی تھی، جب پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا پھر بھی ایک ہی نقطہ نظر کی بات ہوئی۔ تو لیکن اس میں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اس کی جو دوست اپنے اپنے غصے کے لیے وہ بھلے کہہ دیں کہ فلاں ذمہ دار ہے فلاں ذمہ دار ہے، جو بنیادی طور پر حارث صاحب یہ کلونیل سٹرکچر کنٹینیو کر رہا ہے جی، کلونیل سٹرکچر جو ہے یہ اس ملک سے کبھی بھی نہیں ختم ہوا، کلونیل لیگسی کو ہم لے کر چل رہے ہیں۔ لیکن اس میں امجد صاحب اس میں ہمیں یہ تو تسلیم کرنا چاہیے کہ اس میں جو شمالی ہندوستان سے خاص طور پر یو پی سے یا دہلی سے آئی ہوئی بیوروکریسی تھی، اس نے بہت منفی کردار ادا کیا ہے پاکستان کی ابتدائی سالوں میں۔ فوج کا تو 1958 میں کردار شروع ہوتا ہے اس میں دیکھیں میں آپ کو اور وہ بھی کلونیل وہ میں کوئی ایتھنک بات نہیں کر رہا، وہ ایک کلونیل اسٹیٹ کے نمائندے تھے۔ اس کی وجہ نہیں اسٹیٹ کے نمائندے تھے، لیکن آپ کیا خواب آپ نے دکھائے تھے آزادی ہوگی؟ آپ نے ایک نعرہ دیا تھا نا، کیونکہ خضر جات اپنا اس نے ٹوانا نے تو نہیں ماننا تھا، اس نے تو کہا وہ تو بلکہ اس نے وہ پاکستان میں رہا نہیں ہے جی، وہ انگلینڈ میں ہی رہا۔ اس نے کہا کہ میری ڈیڈ باڈی جب میں فوت ہوں گا تو میں اپنے علاقے میں آ کر رہوں گا، لیکن میں یہ جو مذہب کی بنیاد پر تقسیم ہے میں نہیں اسے مانوں گا۔ تو اچھا یونینسٹوں نے جو ہے وہ مسلم لیگ کے ساتھ الائنس نہیں کیا، انہوں نے کانگریس کے ساتھ الائنس کیا، جس کے نتیجے میں 46 میں مسلم لیگ سنگل لارجسٹ پارٹی تھی، اکثریتی پارٹی نہیں تھی۔ تو لہذا جو اکثریت انہوں نے 2 پارٹیوں نے جو میجر یعنی کہ 3 میجر پارٹیاں تھیں پنجاب کی، کانگریس، یونینسٹ اور مسلم لیگ، تو 2 میجر پارٹیوں نے الائنس کر کے حکومت بنا لی۔ تو اس سے وہ ڈیزائن جو ڈیزائن تھا، دیکھیں ڈیزائن فوج جو ہے سب کانٹیننٹ پر گورا جو تھا وہ کبھی بھی 35,000 سے زیادہ نہیں تھا، لیکن فوج کے کو سامنے رکھ کر پورا سٹرکچر بنایا گیا۔ تو فوجیوں کو بھی یہ پتہ تھا کہ یہ جو ایک پوری ریاست ہمارے پاس آ رہی ہے، جو ہمارے حصے میں
آپ دیکھیں کہ 33% فوج آتی ہے, 17% ریسورسز آتے ہیں, 19% آپ کی آبادی آتی ہے اس ہمارے حصے میں. تو یہ امبیلنس یعنی کہ اپنی تشکیل کے وقت ہی اتنا بڑا امبیلنس جو کور ہی نہیں ہو سکتا. لیکن آپ سے وہی میرا سوال, وہی سوال دوبارہ, جی وہ چونکہ وہ لمبی گفتگو ہو رہی ہے, کیونکہ پنجاب میں زبان کا مسئلہ جو ہے اس کی آپ نے تو اس پہ آواز اٹھائی ہے, خدمت کی ہے, اس میں اس وقت کیا چیلنجز درپیش ہیں؟ ہاں اب دیکھیں اس وقت یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ خاص طور پر ہم نے 2003 میں پہلی دفعہ, اگر میں آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں, پنجاب میں تو میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ سب سے پہلا جو مدر لینگویج ڈے ہے 2003 میں لاہور میں ہم نے سیلیبریٹ کیا ہے جی. اور اس میں لاہور کا کوئی 70-80 کے قریب انٹیلیجنسیا جو ہے وہ ہر سیکشن کا وہ ہمارے اس پروگرام میں تھا. تو پھر ہم نے 2013 میں جا کر پھر اسے زیادہ ایک سکیل پر لاہور کو پہلے فوکس کیا. پھر ہم نے کہا کہ یہ اس دوران جو ہے 2001 میں ہم نے ایک مدر لینگویج کوآرڈینیشن کمیٹی بنائی جس میں سرائکی دوست اور پنجابی دوست سارے مکس تھے جی. اور اس کا کوآرڈینیٹر کنوینر میں تھا, اور میں سرائکی بیلٹ میں جاتا تھا, اور وہ دوست جو تھے وہ ادھر پنجاب والی یہ جو اسپیکنگ بیلٹ ہے اس میں وہ آتے ہیں. تو اب اس میں لیکن بات آگے کیسے بڑھے؟ اس میں اب بات جو آگے خیر بڑھ رہی ہے جی. میں سمجھتا ہوں دیکھیں سرائکی جو شناخت ہے, کوئی بھی شناخت اگر کل کی بجائے آج ڈیولپ ہوئی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اس ڈیولپمنٹ کو روکنے والے یا اس کی نگیشن میں جانے والے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں جی کہ عقیدہ اور زبان یہ اتنے فنڈامنٹل رائٹس ہیں, اتنے بنیادی حق ہے کہ یہ جو بندہ مجھے کہے گا کہ میرا یہ عقیدہ ہے اور میری یہ زبان ہے, میں اسے ہی مانوں گا جی. میرا کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں بلال کو یا حارث کو کہوں کہ آپ کی یہ نہیں یہ زبان ہے, آپ کا یہ نہیں یہ بلیو ہے. یہ اتنا یہ وہ بنیادی حق ہے جو میں سمجھتا ہوں گلوبلی انسان نے بڑی جدوجہد کے بعد گزارا ہے اکٹھا. یعنی کہ UDHR جو ہے یہ کیا ہے؟ انسانی حقوق کا عالمی منشور. تو یہ جو عالمی منشور ہوا ہے یہ ہر وقت یعنی کہ یورپ, ایشیا, افریقہ, سب کس دور میں ہر وقت خانہ جنگی کسی کیفیت نہیں رہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ کنسالیڈیشن کا جو عمل ہو رہا ہے اس وقت, اس کا ہمیں احترام کرنا چاہیے. یہ پنجاب میں دیکھیں جب 70 کا الیکشن, سب سے بڑا الیکشن 70 کے ہم کہتے ہیں نا فرنچائز, فرسٹ ٹائم یعنی کہ عام آدمی کو ووٹ کا حق ملا. تو اس وقت جب پورے مغربی پاکستان میں جو ایک لہر چلی ہوئی تھی بھٹو صاحب کی, لیکن صرف بھاولپور صوبہ محاذ وہ واحد تنظیم تھی جس نے مکمل طور پر پیپلز پارٹی کو شکست دی. آپ دیکھیں کہ پنجاب اسمبلی میں جو قائد حزب اختلاف منتخب ہوئے تھے علامہ رحمت اللہ ارشد, وہ بھاولپور صوبہ محاذ کے سربراہ تھے, اور وہی پھر قائد حزب اختلاف بنے پنجاب اسمبلی میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شناخت کا جو سوال تھا سرائکی کے حوالے سے بھلے بعد میں تشکیل پایا ہو, لیکن پولیٹیکلی میں سینس میں کہہ رہا ہوں, میں اس میں اسٹیٹس جو ہے وہ ضم ہوئی تھی, وہ دیکھیں نا, وہ ناجائز طور پر جب 70 میں یہ صوبے بنائے گئے دوبارہ 1 یونٹ ختم کر کے, تو بھاولپور ریاست کو کیوں نہیں بحال کیا گیا؟ وہ تو وہ ریاست تھی جس نے پاکستان بنتے وقت فائنانس کیا تھا جی. پاکستان کے پاس پیسے نہیں تھے تو نواب آف بھاولپور نے فائنانس کیا. تو ہم نے اس کی ریاست ہڑپ کی. وہ میں نے تو وہ کتاب شائع کی ہوئی ہے, وہ بہت بڑا ڈاکومنٹ ہے جی, کہ خوشحال ریاست سے پسماندہ ڈویژن تک. تو پاکستان میں ہم نے ریاست مرج کر کے اس کی پسماندگی میں اضافہ کرنے کے لیے اسے مرج کیا تھا. تو ہم نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے. بھاولپور نے یا کسی بھی قوم نے نہیں کی, کیونکہ جو کلونیل امبیلنس ہمیں ورثے میں ملا تھا اس نے بدقسمتی سے ملک کی سیاسی, سماجی, جمہوری پوری فضا کو جو ہے اپنے کنٹرول میں لے لیا جی. لیکن پنجاب جیسے ہی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے حقوق کی اور عوام کو ڈیلیور کرنے کی اور عوام کے فنڈامنٹل رائٹس کی احترام کی, تو مارشاء اللہ آ جاتا ہے جی. آپ ذرا دیکھیں نا, یہ جو 4 بڑے مارشل آئے ہیں اس کے اندر صرف جمہوری ٹرانزیشن کا ہی دور شروع ہوتا تھا نا, تو مارشاء اللہ لگا دیا جاتا تھا.
اب جو ہے آپ نے ایک جوڈیشری کی صورت میں ایک ایکٹر نیا شامل کر لیا ہے ٹاپل کرنے کے لیے منتخب حکومتوں کو. بلال میں آپ کے پاس آتا ہوں سر. یہ مجھے بتائیں کہ دیکھیں یہ بڑی دلچسپ بات کی ہے امجد نے، اور یہ بہت کھلے دل سے انہوں نے یعنی یہ ساری باتیں کر رہے ہیں. بالکل. مجھے یہ بتائیے کہ جو سرائیکی جو آپ نے بات کہی کہ بھئی ایک صوبہ چاہتے ہیں، تو ایک تو اور یہ بھی ہمارے علم میں ہے کہ بہاولپور کا ایک الگ صوبے کا بھی ایک مطالبہ ہے، اور ایک جنوبی پنجاب کے صوبے کا مطالبہ ہے جس میں بہاولپور بھی شامل ہو. اس میں بھی ایک ملتان اور بہاولپور میں ریاستیوں میں اور ملتانیوں میں ایک اختلاف سا کبھی کبھار ہمیں نظر آتا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ صوبہ تو بلوچستان 1970 میں بن گیا تھا، اور بلوچستان کے حالات ہمارے سامنے ہیں. تو یہ کیا حل ہے کہ پنجاب کو تقسیم کر دیا جائے اور صوبہ بنا دیا جائے؟ کیا اس کے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. جی بالکل بالکل. کیا یہ ممکن ہے کہ اگر یعنی مضبوط بلدیاتی حکومتیں ہوں، اگر لوگوں کو جیسے کہ امجد صاحب نے کہا کہ ان کے وہ برابر کے شہری ہوں، ان کو تمام وہی سہولیات ہوں، تو کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ اچھا سر، یہ ممکن تو بالکل ہے، لیکن یہ میرے حساب سے یہ بالکل اس طرح سے ہوگا جس طرح سے اینٹی ٹارچر بل ابھی پاس ہوا. تو اس میں یہ کہنا تھا کافی سارے لوگوں کا کہ جی ٹارچر تو پھر بھی ہونا ہے، اس سے کیا فرق پڑ جائے گا. لیکن وہ یہ چلیں ایک رستہ ملا. اچھی بات کی انہوں نے کتنی شائستگی سے مجھ سے میرے سوال سے اختلاف کیا. مجھ سے تو نہیں، میں تو ہر طرح کے سوال کروں گا سر. جی. تو وہ اس طرح سے ہمارا بھی یہی خیال ہے کہ اگر ایک صوبہ علیحدہ ہو جائے، ہماری ساری چیزیں ہمارے پانڈے بکھرے ہو جائیں جسے کہتے ہیں، تو یہ ہے آبویسلی پانڈے تو نہیں بکھرے ہو سکتے، لیکن کچھ ریسورسز جس طرح سے صوبوں کو ملتے ہیں تو شاید کچھ بہتری آ جائے. آبویسلی یہ ویسے ہی ہے کہ اگر موجودہ سسٹم بہتر ہو جائے تو اس میں بھی یقیناً گنجائش ہو سکتی ہے. جس طرح سے ریسنٹلی ابھی جو سرائیکی علاقہ ہے اس کا سیکریٹریٹ علیحدہ کیا گیا ہے، کچھ نہ کچھ ایک خود مختاری کی کیفیت پیدا ہوئی ہے. لیکن وہ بھی اگین پولیٹیکلی ایسے ہی لگتا ہے جیسے وہ خوش کرنے کے لیے، تھوڑا سا راضی کرنے کے لیے لوگوں کو جو ہے ایک دے دیا گیا کہ فی الحال آپ اسے انجوائے کریں، بعد میں پھر آپ کا دیکھتے ہیں. آپ کا چیف منسٹر بھی تو ڈیرہ غازی خان کا لگا دیا تھا نا لاہور میں، یہ بھی تو ایک دلچسپ بات ہوئی تھی. جی بالکل ایسا ہوا تھا، بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے. لیکن یہ مجھے بتائیں بلال کہ وہاں اس وقت، یہ تو ہم نے سیاسی بات کی، ویسے اس وقت جو لوگوں کے مسائل ہیں جی، یعنی کیونکہ میں نے تو ابتر معاشی صورتحال غربت کہہ کے، لیکن اصل میں مسئلے ہیں کیا؟ سر اصل مسئلہ تو بیسیکلی بہت بنیادی مسئلہ ہے غربت کا. غربت ہے وہاں پہ ریسورسز نہ ہونے کی وجہ سے، وسائل کی کمی کی وجہ سے. مثال کے طور پہ وہاں پہ جو دور دراز علاقوں میں ہمارے علاقوں میں لوور پنجاب میں اور اپر پنجاب میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ اگر کسی کی گجرانوالہ یا لاہور میں 1 مربع زمین ہے تو وہ بڑا زبردست کاشتکار ہوتا ہے. جو ہمارے علاقے میں 1 مربع یعنی 25 ایکڑ. ہاں جی 25 ایکڑ ہو. جی بالکل. ہمارے علاقے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی 150 ایکڑ زمین ہے اور ان کا بالکل کوئی حال نہیں ہے. مطلب انہیں دیکھ کے ایسا لگتا ہے جیسے یہ بیچارہ کوئی سادہ سا مزدور ہے. کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ وہاں تک بہت ساری چیزیں ہیں، کیونکہ ریسورسز نہیں پہنچے تو بنجر جو زمین ہے اسے آباد کرنے کے لیے اس طرح سے وہ نہیں محنت کر سکتا. مطلب ظاہر بات ہے صرف محنت سے تو نہیں ہوتا نا، بہت ساری چیزیں چاہیے، پانی چاہیے. جی بالکل. پھر ایک تو پانی نہیں ہے، پھر ایک جو بات ہے وہ یہ کہ اپر پنجاب میں عام طور پہ نہریں پورا سال چلتی ہیں، کسی نہ کسی طرح سے آبپاشی ہو رہی ہوتی ہے. سرائیکی علاقے کے زیادہ تر علاقے وہ ہیں جہاں پہ 6 مہینے نہری پانی آتا ہے اور 6 مہینے مکمل بند رہتا ہے. اس طرح کے کافی سارے مسائل ہیں. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جس طرح سیزنل کنیلز ہیں، پرینیل نہیں ہیں. جی ہاں جی بالکل ایسے ہی موسمی. جی موسمی ہے بالکل. جی دوسرا یہ جو ایک جس طرح کوٹا سسٹم رکھنے کی بنیادی وجہ ہی یہ تھی کہ کانسٹیٹیوشن بنانے والوں کو پتا تھا کہ یہ علاقے وسائل میں پیچھے ہیں، تو باقیوں کے نا جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ آپ جب ریس شروع ہونے لگے 5 فٹ آگے کھڑے ہو جائیں، آپ افرمیٹیو ایکشن جسے ہم کہتے ہیں کہ آپ زیادہ انسینٹیوائز کرتے ہیں، ان کو زیادہ کوٹا دیتے ہیں. جی بالکل. تو اگر ہمارا علاقہ سندھ رورل جتنا بیکورڈ ہے تو ہمیں اتنی نمائندگی کیوں نہیں ملنی چاہیے؟ ایک تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو اگر ہمارے ساتھ علیحدہ ایک صوبہ مل جائے گا تو کم از کم یہ والے راستے کھل جائیں گے، ہمیں کم از کم وہ والی خود مختاری مل جائے گی، ہمیں کچھ ریپرزنٹیشن مل جائے گی. امجد آپ کا اس بارے میں یہ بہت ایک اس وقت سلگتا ہوا سوال ہے، اور یعنی کیونکہ اس کے دونوں پہلو ہیں، کیونکہ پنجاب ایک مرتبہ 47 میں تقسیم ہو چکا ہے، اس کے بعد بھارت میں
पंजाब को हिमाचल, हरियाणा और पंजाब में उन्होंने फिर 3 में तकसीम कर दिया। वैसे उन्होंने और जो उनके प्रदेश हैं उन्हें भी किया है, लेकिन पंजाब तो बहरहाल बिल्कुल शुरू में 3 में तकसीम हो गया। और अब पंजाब की जो अपनी एक सकाफती इकाई है और जो पंजाब का अपना एक तारीख़ी उसकी जो एक हैसियत है, उसके तनाजुर में आप इस सवाल को कैसे देखते हैं? देखें, उसमें कुछ चीज़ें प्रोसेस में ही सीखती हैं कौमें भी और अफराद भी। उसमें यहाँ पर मुझे जब ये सराइकी लोक सांझ शुरू हुई, उस्ताद फ़िदा हुसैन गाड़ी मरहूम ने इसे लॉन्च किया, तो वो सराइकी ज़ुबान पर बड़ा ज़ोर देते थे, क्योंकि उसके लिए किसी भी कौम के लिए उसकी ज़ुबान जो है वो सबसे अहम चीज़ होती है, क्योंकि किसी भी खित्ते के लिए अगर ज़ुबान नहीं होगी तो फिर वो कौम कैसे होगी। तो उस्ताद फ़िदा हुसैन गाड़ी मरहूम ने इस पर उन्होंने सूबे से ज़्यादा उन्होंने ज़ुबान पर ज़ोर दिया था। हमारी ये जो तहरीक है सराइकी, ये अनफॉर्चुनेटली इब्तदा में ही 2-3 बड़े हिस्सों में तकसीम हो गई सियासी तौर पर। उसमें एक जो मैंने कहा कि बड़ा स्ट्रॉन्ग धारा जो है वो भावलपुर सूबे वाला था। दूसरा जो है कुछ लोग सराइकी नेशनलिस्ट जो थे, कालाबाग डैम के ख़िलाफ़, वो जो हमारी नहर थी आदिकोट से जो निकली, इसके भी ख़िलाफ़ थे, थल कनाल। अब ये जो है ना कि डेवलपमेंट के ख़िलाफ़ हम अपनी नेचर को बचाना है, उसमें भी दोस्त अफरातो तफरीद का शिकार हो गए। और वो जो एक इंटेलेक्चुअल बहस थी, उसे पॉलिटिकल रेवलरी के नतीजे में एक कंसेंसस विद इन साउथ पंजाब जो है वो डेवलप होने से रुका। अब आप ज़रा देखें, हमारे दोस्त, मुझे यकीन करें, बिलाल जब याद कर रहे अपने खित्ते की जो बात कर रहे थे, मुझे बार बार ज़फ़र लुंड याद आ रहा था। अब ज़फ़र लुंड क्या कहता था जी, कहते हैं देखें आप, जो इतना बड़ा दरियाए सिंध वो एक दुनिया है जी। उसने अशू लाल ने जैसी उस पर नज़में कह डाली हैं, क्या बात है। हम ज़फ़र के और अशू के साथ हम 3 दिन दरियाए सिंध में रहे हैं जी। तो वो उसकी जो ऑब्ज़र्वेशन थी, वो कहता है दरिया का बेड जो है वो उस बेड, वो बेड सिंपल है, ये एक लफ्ज़ बिस्तरा नहीं है, वो हज़ारों एकड़ ज़मीन है जी। तो वो जो वहाँ का फ्यूडल लॉर्ड है, वो यानी कि MPA MNA और जो उनके चेले चांटे, वो उस पर वो पूरा जंगल था। उस जंगल को उन्होंने उजाड़ कर जो है ना वो कनक और गंदम और इस तरह की फसलें, कैश क्रॉप्स लगानी शुरू कर दी पैसे के लालच। जो दरिया के अंदर बेले थे अच्छा, वो अब जो लाइव स्टॉक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जी, दुनिया को वो नीदरलैंड किस पर सर्वाइव कर रहा है जी? कैटल, लाइव स्टॉक। तो आपके पास इतना बड़ा बेस, वो बेचारे को कत्ल, मैं समझता हूँ वहाँ पर जो ये इस तरह की जो मल्टी नेशनल या ये जो डेवलपमेंट वाले लोग थे ना, सो कॉल्ड डेवलपमेंट वाले, वो उन्होंने उसे टारगेट किया है, ज़फ़र लुंड को उसे कत्ल किया है। ज़फ़र लुंड कहता था कि हॉरिजेंटल डेवलपमेंट का जो नेचर के साथ, वो एंटी डेवलपमेंट नहीं था, वो प्रो पीपल डेवलपमेंट पर बिलीव करने वाला आदमी था। उसने कहा था जी कि यहाँ पर जंगल को बचाओ यार, ये आपके घरों को, आपके पूरे के पूरे देहात लपेट में आ जाते हैं छोटे से ये सैलाब के नतीजे में। तो ये उससे पहले क्यों नहीं इतने खौफनाक सैलाब हम देखा करते? क्योंकि जंगल इंटैक्ट थे। तो वो उसने तसव्वुर दिया कि आप खुदा के लिए ये एक गंदम आपको नहीं बचाएगी, आपको जंगल बचाएगा, जंगल के साथ जुड़ी हुई इकानमी आपको बचाएगी। उसकी मैं अगली जो स्टेप, मैं मादरत चाहता हूँ, एक जज्बाती हो गया ज़फ़र लुंड के हवाले से, लेकिन आप 70 में देखें ना, मैंने मिसाल दी है, फिर अभी रिसेंट हवाले से आप देख लें कि पीपल्स पार्टी ने कहा जी कि हम जनूबी पंजाब सूबा बनाएंगे। एक बड़ी जो पॉलिटिकल कॉन्शसनेस का मैं नतीजा समझता हूँ उसे, कि एथनिक बेसिस पर सूबे की बात नहीं हो रही थी। ठीक है, वो अपने एक इंतज़ामी बुनियादी पर, जिसकी वजह से जनूबी पंजाब का नाम रखा गया। अच्छा, उन्होंने कहा जी कि हम करेंगे ना, क्योंकि पीपल्स पार्टी को ये यकीन हो गया था कि हम वज़ीर आज़म तो बन सकते हैं लेकिन चीफ मिनिस्टर पंजाब नहीं बन सकते, जिसके नतीजे में ये इसमें शिद्दत आई जनूबी पंजाब में। अच्छा, अब मुस्लिम लीग ने क्या किया जी,
انہوں نے پنجاب میں اور پارلیمنٹ قومی اسمبلی میں جنوبی پنجاب صوبے کی ریزولوشن جمع کروائیں، اور مسلم لیگ نون نے بھاولپور صوبے کی پنجاب اسمبلی میں اور قومی اسمبلی میں ریزولوشن جمع کروائیں۔ اب آپ دیکھیں 2013 کا الیکشن رزلٹ، جب پیپل پارٹی صوبہ جنوبی پنجاب صوبے کے نام پر الیکشن میں جا رہی ہے، اور نون لیگ جو ہے وہ بھاولپور صوبے کی بات کرتے ہوئے ڈیولپمنٹ کا ویژن لے کر آ رہی ہے، لینڈ سلائیڈ وکٹری اسے ملی پورے جنوبی پنجاب میں۔ وہ راجن پور سے لے کر آپ ادھر رحیم یار خان دیکھیں، آپ بھاول نگر دیکھیں، آپ لیا دیکھیں، آپ بھکر دیکھیں، کون سا حصہ جنوبی پنجاب کا تھا جس میں نون لیگ نے ون نہیں کیا؟ پیپل پارٹی سکڑ کر 2-3 جو اسے 2013 میں ملی، وہ یعنی کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ صاحبزادہ وہ کیا نام ہے ہمارے جو گورنر پنجاب بھی بنے تھے، وہ سیٹ بچا سکے رحیم یار خان کی۔ اچھا، اس سے میں یہ قطن میں اس کے آپ دیکھیں، میں ایئر مارشل اصغر خان کی مجھے بات زیادہ اپیل کرتی ہے، جو کہتا ہے کہ ہر ڈویژن کو صوبہ بنا دیا جائے، لیکن ایک سے زیادہ صوبوں میں یا ایک سے زیادہ ملکوں میں ایک زبان بولی جاتی ہے۔ یہ ہمارے صرف یہاں پر نہیں ہے۔ اب آپ اگر ڈیموگرافی کا آپ دیکھیں تو سرائکی اسپیکنگ کے حوالے سے جو سب سے رچ ڈسٹرکٹ ہے ساؤتھ پنجاب میں، وہ ان کا ہے مظفر گڑھ۔ تو باقی جو ہے رحیم یار خان، بھاولپور، بھاول نگر، یہاں پر لنگول ڈائیورسٹی مکمل طور پر موجود ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اردو کے نام پر کسی بھی قسم کی ہیجمنی نہیں قائم ہونی چاہیے، تو اسی طرح سے میں تو اس پر بلیو کرتا ہوں کہ پنجابی کے نام پر بھی کسی بھی قسم کی ہیجمنی نہیں ہونی چاہیے۔ میرے نزدیک یہ جو چنیوٹ کا اور یہ جو لہندی جسے ہم کہتے ہیں جھنگ کا، یہ ایسی رچنس ہے، سارے ہمارے جو کلاسکس ہیں، میاں محمد بخش سے لے کر میاں محمد بخش تو پٹواری اور وہاں تک دیکھیں، ان کے اندر کامنالٹی کیا چیز ہے؟ وہ زبان کی ہے۔ اچھا، اب لیکن جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ میں چھوٹے سے چھوٹے، یعنی کہ ایک درخت کے نیچے 40 لوگ بیٹھے ہیں، وہ منجی پنجابی میں ہم کہتے ہیں نا، وہ کھٹرا کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو وہ مجھے کہتے ہیں سائیں آپ کو ہم جو ہلا رہے ہیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں انہیں کہتا ہوں نہیں یار، آپ سرائکی ہی بولو تاکہ میری ووکیبلری میں بھی اضافہ ہو۔ تو زبان کے حوالے سے لیکن ان میں سے تو دیکھیں نا، ایک مسئلہ، ایک تو یہ آپ نے جو تنوع ہے یا جو لہجے ہیں مختلف یا جو ڈائلیکٹس ہیں، کوئی اسے اپنے ڈائلیکٹ کو کہتا ہے کہ وہ میری زبان ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میری زبان ہے، اس کا احترام کرنا بڑا ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ میں تو لہجوں کے بھی احترام کرنے کے حق میں میں تو بالکل آپ سے اتفاق کر رہا ہوں۔ میں صرف آپ سے کچھ اور پوچھ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب احترام اپنی جگہ، مگر ان زبانوں میں سے یا لہجوں میں سے تو کوئی زبان ہمارے بچوں کو نہیں پڑھائی جا رہی، تو یہ تو ایک بڑا مسئلہ ہے نا۔ دیکھیں اب ظاہر ہے مظفر گڑھ میں جب آپ پڑھائیں گے بچے کو مادری زبان یا 2 سے 1 سے زیادہ مادری زبانیں، تو وہ مظفر گڑھ میں جو بولی جاتی ہیں وہی پڑھائیں گے نا۔ تو یہ تو آپ نہیں کہہ رہے کہ وہاں اگر لاہور کا لہجہ ہے یا لاہور کی زبان آپ پڑھائیں گے، یہ تو، لیکن آپ تو کہیں کچھ نہیں پڑھا رہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ پنجابی میں آپ پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں، ایم اے کر سکتے ہیں، لیکن اسکول پاس نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہ اصل میں یہی تو وہ ہیجمونک ڈیزائن تھا نا ہماری اسٹیبلشمنٹ کا، جسے میں کہتا ہوں یہ کلونیل لیگیسی ہے، یہ کلونیل سٹرکچر ہے، یہ ڈیموکریٹک سٹرکچر نہیں ہے، یہ عوام کا تشکیل کردہ نظام نہیں ہے، یہ وہ ریاست چلی آ رہی ہے۔ اچھا، لیکن اس سے نپٹا کیسے؟ ہاں، یہ میں اس پر مجھے بہت یقین ہے، کیونکہ میں 2002 سے 2005 تک دیہات میں کام کیا ہے میں نے، مظفر گڑھ کے، خاص طور پر کوٹ ادو کے۔ وہاں پر اس وقت سے ماں بولی دہاڑ جو ہے جی، وہ جب لاہور میں ہم نے 2003 میں کیا تھا، تو وہاں پر میں نے کوٹ ادو کے دوستوں کو کہا تھا، کوٹ ادو شہر میں پہلا جو مدر لینگویج ڈے منایا گیا انٹرنیشنل، وہ 2004 کی بات ہے جی۔ تو وہ میں ظہور دریجہ سائیں، بہت بڑے اچھے ہمارے نیشنلسٹ ہیں سرائکی کاز کے لیے، جنہوں نے اپنے آپ کو بالکل وقف کر رکھا ہے، میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ ظہور سائیں، مجھے
آپ نے باقاعدہ رپورٹ بھیجنی ہے کہ اتنے شہروں میں مدر لینگویج ڈے سیلیبریٹ ہوا ہے. تو اس سے خانپور سے لے کر رحیم یار خان میں خود گیا ہوں, راجن پور میں جام پور میں گیا ہوں جی, ہمارے اسلم رسول پوری. تو یہ جو ڈائیورسٹی ہے جی یہ بڑھ چکی ہے, اس کا احترام بڑھ رہا ہے. لیکن بلال یہ تو احترام تو بڑھ رہا ہے, مگر پالیسی اگر تبدیل نہ ہو تو آپ کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ بچے کو اگر اس کی اپنی زبان, میں نہیں کہتا چلیں بچہ جب باہر جاتا ہے تو وہ دیگر زبانیں بھی پڑھتا ہے, دیگر زبانیں اور کثیر اللسان ہونا جو ہے وہ بڑی رحمت ہے, یعنی آپ کے علم کے دروازے بھی واہ ہوتے ہیں, تو ہم یہ نہیں کہہ رہے, لیکن زبانوں میں جو ایک ہائرارکی قائم کی جاتی ہے تو اور پھر اس کے نتیجے میں جو مادری زبانیں ہیں ان تک بچوں کی رسائی نہ ہو, تو ہم کیسی ایک گونگی بہری نسل پیدا کر رہے ہیں. جی بالکل ایسی ہے جس طرح آج کل جس طرح ہماری مادری زبان پنجابی ہے یا سرائیکی ہے, لیکن بچے اردو یا انگلش بول رہے ہوتے ہیں گھر میں, تو وہ جو گھر میں تو کم از کم جو مادری زبان ہے اس پہ تھوڑا سا فوکس ہونا چاہیے. اب آپ کے بچوں کو اگر آپ کی مادری زبان نہیں آتی تو میرے خیال میں یہ آپ کی ناکامی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جہاں تک پڑھانے کا تعلق ہے تو بیسک ایجوکیشن تو میرے خیال میں ضرور ہونی چاہیے, بلکہ ہمارے بچپن میں یہ ہوتا تھا کہ ہر ڈسٹرکٹ کی ایک علیحدہ کتاب ہوتی تھی جو 1 یا 2 کلاس کے بچوں کو پڑھائی جاتی تھی, وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گئی سلیبس سے. پھر اس طرح سے یہ جو ہے ہم مطلب میں مظفر گڑھ سے ہوں, لیکن نواب مظفر گڑھ میں ان کا ملتان میں قلعہ تھا, وہ لڑتے ہوئے چناب آ گئے, چناب کے کنارے ان کی شہادت ہوئی. یہ میں نے صرف اس کتاب میں پڑھا تھا جو میں نے مظفر گڑھ کی کتاب پڑھی تھی, اس کے علاوہ میں نے آس پاس کہیں سے نہیں سنا, کیونکہ عام طور پہ جو ٹریول کرتی ہے وہ ثقافتی باتیں ہوتی ہیں, علمی باتیں کتابوں سے ہی پتہ لگتی ہیں, جو ریسرچ چیزیں ہوتی ہیں. تو زبان کا بھی یہی صورتحال ہے. امجد صاحب یہ اب بہرحال مضبوط ہو رہی ہے جی, تحریک مضبوط ہو رہی ہے, تحریک, اور اس میں لوگ شریک ہو رہے ہیں. میرا خیال ہے ابھی یہ ضرور ہے کہ انٹیلیجنسیا, اکیڈمیا, وکیل, اس طرح کے محنت کشوں کی تنظیمیں, یہ ابھی میں بالکل نہیں دعویٰ کروں گا کہ ماس لیول پر کوئی تحریک چل چکی ہے کہ سرائیکی زبان ہونی چاہیے, پنجابی زبان ہونی چاہیے, لیکن اس کا ایک اچھی ریزنیبل تعداد میں یہ ایجنڈے پر آ رہی ہے. خواتین و حضرات, ہمارے پاس وقت کی کمی ہے, ورنہ یہ بہت دلچسپ گفتگو تھی اور بہت سے پہلو رہ گئے ہیں. مثال کے طور پہ پانی کی تقسیم پہ ہم بات نہیں کر سکے, لیکن ہم یہ جب کسی اور صوبے کے حوالے سے پروگرام کریں گے تو اس میں کر لیں گے. امجد سلیم منہاس صاحب ہیں تو پنجاب کی قومی تحریک سے بھی وابستہ اور پاکستان کی محنت کشوں کی تحریک سے بھی وابستہ, مگر انہوں نے بہت ہی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت وسیع کینوس انہوں نے مرتب کیا اور اس کو انہوں نے اپنے خیالات سے پینٹ کیا, جس میں انہوں نے پاکستان کے دیگر مسائل اور پاکستان کی تاریخ پر بھی گفتگو کی. میں امجد سلیم منہاس صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں, آپ نے وقت نکالا. اور مرحوم احمد بلال, اللہ آپ کی زندگی طویل کرے, آپ نے تخلص مرحوم رکھا ہوا ہے, شاعری آج آپ کی نہیں سن سکے ہم, مگر یہ کہ آپ کا بھی میں بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور جو سرائیکی معاملات ہیں اس وقت پنجاب میں جو چل رہے ہیں ان پر گفتگو کی. ایک بات سامعین, خواتین و حضرات, میں یہ عرض کروں کہ پاکستان کا جو بنیادی نقطہ ہے کہ یہ ایک نوآبادیاتی ریاست ہے, اور اگر فرض کریں کہ, اور ہم تو بہت سیلیبریٹ کرتے ہیں تمام زبانوں کو اور تمام زبانیں بولنے والوں کو, اور چاہتے ہیں کہ سب زبانیں نہ صرف محفوظ رہیں بلکہ ترویج پائیں, ترقی کریں. زبان نافذ نہیں ہوتی, زبان رائج ہوتی ہے, اور لوگوں سے ان کا اپنی زبان بولنے کا حق چھین لینا یا انہیں اس بات پر ان کی حوصلہ شکنی کرنا اگر وہ اپنی ماں بولی میں بات کر رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے. مگر پنجاب کا مسئلہ صرف لسان کا مسئلہ نہیں ہے, پنجاب کا مسئلہ پنجاب کے ان غریب عوام کا بھی مسئلہ ہے جن سے صرف لاہور کی, راولپنڈی, اسلام آباد کی اشرافیہ کو دیکھ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ سارا پنجاب اتنا ہی یعنی خوشحال ہے اور ویسے ہی وہ پاکستان میں طاقت کے تمام دھاروں کو اپنے قابو میں رکھے ہوئے. ایسا نہیں ہے. پنجاب کا جو عام مسلی کسان, پنجاب کا ہنرمند, پنجاب کا جو محنت کش طبقہ ہے, اس کے حالات وہی ہیں, اور وہ صرف اسی صورت میں بدل سکتے ہیں جب پاکستان کی ریاست اپنی سمت کو بدلے اور پاکستان ایک جدید جمہوری وفاقی اور دستور پر چلنے والی ریاست بن جائے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. اس پوڈ کاسٹ میں پیش کی جانے والی گفتگو شرکاء کی ذاتی رائے پر مبنی ہے. وائس آف امریکہ کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں.
پاکستان کی آزادی کے 75 سال کے اس موقع پر VOA اردو آپ کے لیے ایسی کہانیاں اور گفتگو لا رہا ہے جن میں بات ہوگی پاکستان کے سیاسی، ثقافتی اور معاشرتی تنوع کے ہر پہلو پر۔ ہم پیش کریں گے مختلف نقطۂ نظر اور فکر انگیز خیالات۔ اس تاریخی موقع پر VOA اردو کی نشریات سنتے رہیے۔ اس خصوصی پوڈ کاسٹ کی اگلی قسم میں ہم بات کریں گے خیبر پختونخوا کے 75 سالوں پر۔